السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے حروف جارہ کا بیان۔ اسے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حروف جو ہوتے ہیں نا، اور حروف میں بھی حروف جارہ خاص کر کے یہ اس قدر استعمال ہوتے ہیں، آپ چاہے قرآن پاک پڑھیں یا احادیث مبارکہ لیں یا عربی کتب کا مطالعہ کریں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ بکثرت حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو اچھے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ حروف جارہ ہوتے کیا ہیں؟ تو تعریف کر لیں کہ ایسے حروف جو اسماء پر داخل ہوں اور انہیں جر دیں، یہ 17 ہیں جن کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسے حروف جو اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، فعل پر نہیں، صرف اسماء پر داخل ہوتے ہیں اور انہیں جر دیتے ہیں۔ اب وہ 17 ہے، اس کو شعر میں جمع کر دیا، آپ اس کو آسانی سے یاد کر لیں۔ باؤ تاؤ کاف و لام واو مذ منذ مذ خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ اب 17 ہیں، اب ان کو الگ الگ بتائیں گے کہ کون سا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بتا رہے کہ یہ حرف انہیں حروف جارہ کہتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد جو ہے، یعنی جس اسم پر یہ داخل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور۔ یہ یاد رکھنا، ان حروف کو حروف جارہ اور ان کے بعد جو ہے جس پر یہ داخل ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مجرور۔ تب بتا رہے من، اس کا معنی ہوتا ہے سے، یہ ابتدا کا معنی دیتا ہے، جیسے من البصرۃ، بصرہ سے، یعنی میں بصرہ سے میرا ابتدا ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اس میں سے صرف یہاں پہ جو خاص معنی ہیں، یعنی جو بکثرت معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ یہاں بیان کر دیے نصاب النحو میں۔ باقی ان کے دوسرے بھی معنی ہوتے ہیں کچھ الفاظ کے، اور کچھ الفاظ ایسے ان کے 5 6 10 15 معنی بھی ایسے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، کثرت استعمال، ان کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ تو ابھی آپ صرف اس کو اچھے سے یاد رکھیں، باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ حتی اس کا معنی ہوتا ہے تک، اور الا اس کے معنی ہوتا ہے طرف۔ یہ دونوں انتہا کا معنی دیتے ہیں، جیسے حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، الی المسجد، مسجد تک۔ اب اس کے لیے ایک ہم دوسری مثال یہ بھی لے لیں کہ ذهبت من البصرہ الی الکوفہ، ذهبت یعنی جانا، ذهبت میں گیا، من البصرہ، بصرہ سے، الی الکوفہ، تو میرے جانے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بصرہ سے۔ تو پتہ چلا کہ من یہ ابتدا کے معنی کے لیے آتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ذهبت من البصرہ، یعنی میرے جانے کی ابتدا بصرہ سے ہوئی، اور الی الکوفہ، اور انتہا کہاں پہ؟ کوفہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ الی یہ کوفہ انتہا کے لیے آتا ہے۔ پھر علی اس کا معنی ہوتا ہے پر، جیسے علی السطح، چھت پر۔ پھر فی اس کا معنی ہوتا ہے میں، یہ ظرف زمان و مکان کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کی مثال دے رہے ہیں، جیسے فی الدار زید، زید گھر میں، یہ مکان کی مثال ہو گئی، اور فی اللیل ظلمۃ، رات میں تاریکی ہے، یہ ظرف زمان کی مثال ہو گئی۔ ان یہ سے کے معنی میں آتا ہے، یہ بعد و مجاوزت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بعد یعنی دوری کے لیے، جیسے رمیت السهم عن القوس، میں نے کمان سے تیر پھینک دیا، یعنی تیر کو دور کر دیا کمان سے۔ با یہ اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یہ اکثر استعانت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مدد طلب کرنے، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا، یا میں نے قلم سے لکھا، تو قلم کی مدد سے لکھا، تو ساتھ کا معنی اس میں آتا ہے، اور یہ استعانت کے لیے ہوا۔ کاف اس کا معنی ہوتا ہے طرف، یہ حرف تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے زید کالقمر، زید چاند کی طرح، ہم کہتے ہیں نا فلاں فلاں کی طرح، یہ شخص اس کی طرح ہے، یعنی اس کے مشابہ ہے، اس کی تشبیہ دیتے ہیں، تو عربی میں اس کے لیے لاتے ہیں لفظ کاف۔ پھر لام اس کا معنی ہوتا ہے لیے، یہ اکثر ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی قسم کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے حاذ المال لزید، یہ مال زید کے لیے، یا یہ زید کا مال ہے، یعنی اسی کی ملکیت ہے، اور قسم کے لیے جیسے للہ، اللہ کی قسم۔ پھر خلا ادا حاشا، ان کا معنی ہوتا ہے علاوہ، یہ اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے خارج کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ان کے بعد جو ہوگا، جو گفتگو ہو رہی ہوگی، وہ ما قبل سے خارج ہوگی، الگ ہوگی، جیسے جان القوم خلا و ادا و حاشا زید، میرے پاس زید کے علاوہ ساری قوم آئی، تو خلا اور ادا حاشا کے بعد زید آئے، تو یہ اس سے خارج ہو گیا، یعنی کہ میرے پاس قوم تو آئی لیکن زید نہیں آیا، یعنی زید کے علاوہ ساری قوم آئی۔
اب یہ دیکھیے یہاں پہ تینوں مثال دے دی، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جہاں بھی استعمال ہوں گے تینوں ایک ساتھ ہی استعمال ہوں گے، تینوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، چاہے آپ کا جعن القوم خلا زیدن یا جعن القوم عدا زیدن یا جعن القوم حاشا زیدن، تینوں کہہ سکتے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک۔ پھر بتا رہے من اور منذ، یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ما رأیتو مذ و منذ سنتین، میں نے اسے 1 سال سے نہیں دیکھا، تو 1 سال کی مدت اس میں بیان ہو گئی۔ پھر ربا، اس کا معنی ہوتا ہے کم اور بہت زیادہ، دونوں معنی ہے۔ اب بتا رہے کہ یہ کمی یا زیادتی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا تو کمی کے لیے آئے گا یا زیادتی کے لیے۔ اب دونوں کی مثالیں دے رہے، کمی کے معنی کے لیے جیسے رب لص یؤخذ، کم ہی چور پکڑے جاتے ہیں، اور زیادتی کے معنی کے لیے جیسے رب مریض یشفی، کتنے ہی مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تب یہ ہم پہچانے کیسے کہ یہ کمی کے لیے، یہ زیادتی کے لیے یہاں پہ استعمال ہے، تو ہم سیاق و سباق سے سمجھیں گے کہ جو چیز کم پائی جاتی ہے تو وہاں پہ کم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جو چیز زیادہ پائی جاتی ہے وہاں پہ زیادتی کے لیے، چونکہ چور بہت کم پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلے یہاں پہ کمی کے معنی میں، یہاں زیادتی کے معنی میں نہیں ہے، اور مریض بہت سارے شفا یاب ہوتے ہیں تو یہاں پہ زیادتی کے معنی میں۔ پھر ہے واو اور تا، یہ دونوں قسم کے لیے آتے ہیں، جیسے واللہ تاللہ، اللہ عز و جل کی قسم۔ اب سوالات ہیں، اس میں مندرجہ ذیل کا ترجمہ کرے اور حروف جارہ اور اسماء مجرورہ کی نشاندہی کرے۔ تو حروف جارہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کون کون سے، وہ تو آپ پہچان جائیں گے، یاد کر لیں گے۔ اب اس کے بعد جو لفظ آئے گا نا وہ آپ سمجھ جائے کہ مجرور ہے، آسان سے ہی ہے۔ پھر ہے مندرجہ ذیل کی عربی بنائے، اب یہ آپ کو عربی بنائے، اس میں یہ حروف جارہ ہی ہیں، جیسے چھت پر، تو مثال میں آ ہی گیا تھا، السط ہے، مسجد کی طرف، تو آپ معنی حروف جارہ کا یاد کرو، اس کے بعد انشاءاللہ یہ جملے آپ آسانی سے بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہم سب کو دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔